فلم 92 کے ساتھ حاضر ہوں۔ میں ہوں خالد تبسم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم آپ کے لیے ہماری فلمی دنیا جو ایک زمانہ میں رنگوں، روشنیوں اور گلیمر کا پرکشش جہاں تھا سے وابستہ فنکاروں، ہنرمندوں اور فلموں کے بارے میں معلوماتی ویلاگ پیش کرتے ہیں۔ چینل سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ ہماری ویڈیوز کو لائک کریں اور انہیں اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ رانی فلمی دنیا کی رانی کیسے بنی؟ دل فریب رقص اور قاتل اداؤں نے ایک دن رانی کو لاہور کی فلمی دنیا کی رانی بنا دیا۔ حالانکہ کیریئر کے ابتدائی چند سال کے دوران فلموں کی پے در پے ناکامی کے باعث اسے فلم انڈسٹری میں منحوس اداکارہ کے نام سے یاد کیا جانے لگا تھا۔ اکثر فلم ساز اسے کاسٹ کرنے سے گریز کرتے کہ کہیں اس کی نحوست ان کی قسمت کے ستارہ کو بھی نہ لے ڈوبے، مگر اس کے باوجود وہ ثابت قدمی سے منزل تک پہنچنے کے لیے ڈٹی رہی۔ حوصلہ شکن حالات میں اس نے ہمت نہ ہاری۔ رانی 8 دسمبر 1946 کو لاہور کے علاقہ مزنگ میں ایک غریب گھرانے میں پیدا ہوئی۔ والدین نے اس کا نام ناصرہ رکھا۔ ناصرہ کا والد محمد شفیع آغا حشر کاشمیری کی اہلیہ مختار بیگم کا ڈرائیور تھا۔ مختار بیگم ہندوستان کی فلم انڈسٹری میں 1932 سے 1940 تک اداکارہ کے طور پر کام کرتی رہی تھی۔ انہیں کلاسیکی موسیقی سے بہت لگاؤ تھا، اس لحاظ سے وہ ایک اچھی گلوکارہ بھی تھی۔ مختار بیگم نے اپنی چھوٹی بہن فریدہ خانم کو کلاسیکی موسیقی خصوصاً غزل گائیکی میں تربیت دی۔ فریدہ خانم کو ملکہ غزل بھی کہا جاتا ہے۔ مختار بیگم نے ماضی کی مشہور فلمی پلے بیک سنگر نسیم بیگم کو بھی گلوکاری کی تربیت دی تھی۔ کہتے ہیں مختار بیگم نے اپنے شفیق رویہ کے باعث نور جہاں کو ایک دور میں گلوکاری اور اداکاری ایک ساتھ جاری رکھنے کے سلسلے میں بھرپور رہنمائی اور حوصلہ افزائی مہیا کی تھی۔ مختار بیگم نے اپنے ڈرائیور محمد شفیع کی غربت و افلاس کی وجہ سے اس کی بیٹی کی پرورش کا ذمہ خود اٹھا لیا، اور محمد شفیع اور اس کی اہلیہ اقبال بیگم نے بیٹی ناصرہ کو مختار بیگم کے حوالے کر دیا۔ یوں ناصرہ کی پرورش آسودہ حالات اور پڑھے لکھے ماحول میں ہونے لگی۔ قدرت نے ناصرہ کو پرکشش چہرہ اور بڑی بڑی آنکھوں سے نواز رکھا تھا۔ مختار بیگم کراچی میں رہائش پذیر تھیں۔ چونکہ وہ ایک اچھی گائک تھیں، اس لیے ان کی خواہش تھی کہ ناصرہ بھی فن گائیکی سیکھے، مگر ناصرہ کی آواز کی کوالٹی اس قابل نہ تھی کہ وہ یہ بوجھ اٹھا سکتی۔ ناصرہ کو رقص سے گہری دلچسپی تھی، چنانچہ مختار بیگم نے اسے رقص کی تربیت دلانا شروع کر دی۔ ناصرہ جب جوانی کی پھلواری میں قدم رکھنے کے قابل ہوئی تو مختار بیگم نے اسے فلموں میں متعارف کرانے کا فیصلہ کیا، جو اس زمانے میں شہرت و مقبولیت کا ایک بڑا ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ مختار بیگم نے اسے ناصرہ کی جگہ رانی کا فلمی نام دیا۔ کہتے ہیں مختار بیگم ہی نے قصور کی گائک اللہ وسائی کا نام نور جہاں رکھا تھا۔ اسی طرح ناصرہ کو بھی یہ شرف حاصل ہوا کہ اس کا فلمی نام مختار بیگم نے رکھا۔ انسان کسی کو مہذب طور طریقے سکھانے کے ساتھ ساتھ تعلیم کی روشنی سے بہرہ مند تو کر سکتا ہے، مگر اسے اچھی قسمت نہیں دے سکتا، کیونکہ یہ کام قدرت کا ہے۔ انور کمال پاشا متعدد کامیاب فلمیں بنانے کے بعد فلمی دنیا کے ایک کامیاب ہدایت کار بن چکے تھے۔ مختار بیگم نے انور کمال پاشا کو رانی کی سفارش کرتے ہوئے اسے فلموں میں متعارف کرانے کا کہا۔
جس پر انہوں نے 1962 میں تیار ہونے والی اپنی اردو فلم محبوب میں رانی کو ایک کردار میں لیا۔ فلم کے مرکزی کردار حبیب اور شمیم آرا نے ادا کیے۔ فلم کو کوئی خاص پذیرائی نہ مل سکی، رانی بھی دیکھنے والوں کو متاثر نہ کر سکی۔ رانی کی پرکشش شکل و صورت کو دیکھتے ہوئے ہدایت کار اسلم ایرانی نے اس سے پنجابی فلم موج میلہ میں نیلو، حبیب اور مظہر شاہ کے ساتھ کام کرنے کا موقع دیا۔ موج میلہ کے فلم ساز آغا جی گل تھے۔ موج میلہ نے سپر ہٹ کامیابی حاصل کی تو رانی کے لیے راہیں کھل گئیں۔ فلم سازوں نے اسے مرکزی کرداروں میں لینا تو شروع کیا، مگر بدقسمتی سے اس کی فلموں کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ فلم سازوں ہدایت کار وزیر علی نے رانی کو اپنے بھائی رتن کمار کے مقابل فلم چھوٹی امی کے ٹائٹل رول میں لیا۔ یہ ایک ایسی عورت کی کہانی تھی جسے اپنے عاشق کے باپ کی بیوی بننا پڑتا ہے۔ فلم کا موضوع تو اچھوتا تھا، مگر اسے ناکامی ہوئی۔ رانی کی اگلی فلم شطرنج بھی فلاپ رہی۔ اس فلم میں رانی کے ہیرو حبیب تھے۔ شطرنج کی کہانی جرم و سزا پر مبنی تھی۔ اس کے ہدایت کار سید ضیاء اللہ نے عملی طور پر ایک جرم کا ارتکاب کیا، جس پر فلم کے ہیرو حبیب نے علم احتجاج بلند کیا۔ ہوا یوں کہ رانی نئی اداکارہ تھی، اس لیے اسے ہدایت کار کی کئی باتوں کو تسلیم کرنا پڑتا۔ ضیاء اللہ نے نہ جانے رانی کو کون سے سبز باغ دکھائے کہ اسے قابل اعتراض حالت میں فلم بنوانے پر راضی کر لیا، اور پھر ایونیو اسٹوڈیو کے ایک غسل خانے میں رانی کی یہ فلم بنا لی گئی۔ جب اس کے بارے میں حبیب کو پتہ چلا تو وہ ضیاء اللہ پر بہت برہم ہوئے اور اسے دھمکی دی کہ اگر وہ یہ فلم ضائع نہیں کرے گا تو وہ اس کی فلم میں مزید کام نہیں کریں گے، جس پر اسے یہ فلم کیمرہ ہی میں ضائع کرنی پڑی۔ اس طرح رانی آنے والے وقت میں بدنامی کے داغ سے بچ گئی۔ حبیب ایک پڑھے لکھے اداکار تھے۔ وہ اداکاراؤں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھانے کے سخت خلاف تھے۔ رانی کی یہ پہلی ٹھوکر نہیں تھی۔ اس کے بعد جب وہ ہدایت کار اے ایچ صدیقی کی سوشل فلم چھوٹی بہن میں پہلی مرتبہ اداکار سید کمال کے ساتھ ہیروئن آئی تو کمال نے جھٹ اسے اپنے دام محبت میں پھنسا لیا۔ کمال دل پھینک قسم کے عاشق تھے۔ اس سے پہلے شمیم آرا اور نیلو سے ناکام ہو چکے تھے، جس کے بعد انہوں نے رانی پر ہاتھ صاف کرنے کی کوشش کی اور رانی بھی کمال کے ساتھ شادی کرنے پر راضی ہو گئی، لیکن عین وقت پر کمال کی پرستار زریں نے اسے اچک لیا۔ اس طرح دونوں کی شادی ہو گئی اور رانی ہاتھ ملتے رہ گئی۔ 1963 سے 1966 تک رانی کی فلاپ ہونے والی دیگر فلموں میں ایک تیرا سہارا، سفید خون، عورت کا پیار، چھوٹی بہن، ایک دل دو دیوانے، ساز و آواز، یہ جہاں والے، عورت، صنم، آخری اسٹیشن، جوکر، انسان اور وہ کون تھی شامل تھیں۔ شباب کیرانوی جو ہمیشہ نئے چہروں کی حوصلہ افزائی کرتے رہے، رانی کے ٹیلنٹ سے متاثر ہوئے اور اسے علاؤالدین کے مقابل لے کر سوشل فلم عورت کا پیار بنائی۔ معلوم نہیں یہ دیکھنے والوں کو کیوں متاثر نہ کر سکی۔ اس کے بعد شباب سامنے جب ایک پر اسرار موضوع پر ناچے ناگن باجے بین بنانے کا فیصلہ کیا تو ان کی نظر انتخاب نے رانی کو ایک سپورٹنگ رول میں لیا۔ فلم کے مرکزی کردار فردوس اور محمد علی کو دیے گئے۔ شباب صاحب نے بطور فلم ساز اس فلم کے ہدایت کار حیدر چودھری مقرر کیے۔ حیدر چودھری کی رانی کے ساتھ یہ پہلی فلم تھی۔ وہ بھی رانی کی صلاحیتوں کے معترف ہوئے۔ ناچے ناگن باجے بین اوسط درجے کی حد تک کامیاب رہی، مگر رانی کی نحوست کا داغ نہ دھو سکی۔ حیدر چودھری نے اپنے ذاتی فلمی ادارے چودھری فلمز کے بینر تلے جب ایک پنجابی فلم گنگا بنانا شروع کی تو انہوں نے فلم کے ہیرو اکبر کے مقابل ہیروئن کے کردار میں رانی کا انتخاب کیا۔ شاید وہ اپنی اس تخلیق کی کامیابی کے ذریعے رانی پر لگے منحوس کے ٹھپے کو مٹانا چاہتے تھے۔
حیدر چودھری نے دل کھول کر اس فلم کی پبلسٹی کی، لیکن جب فلم ریلیز کی گئی تو یہ بھی دیگر فلموں کی طرح ثابت ہوئی۔ جن دنوں کمال رانی پر مہربان تھے، انہوں نے رانی کو ہیروئن لے کر ایک فلم جوکر بنائی جو بری طرح فلاپ ہوئی۔ ان ناکامیوں پر رانی حالات سے مایوس نہ تھی، تاہم قدرے دل برداشتہ ضرور تھی کہ آخر یہ سب اس کے ساتھ کیوں ہو رہا ہے، اور لب بام اس سے دور ہوتا جا رہا ہے۔ تاہم اسے کسی نے سمجھایا کہ ناکامی در حقیقت کامیابی تک پہنچنے کی سیڑھی ہوتی ہے۔ وہ اپنے کام میں پہلے سے زیادہ محنت اور جانفشانی سے کام لینے لگی۔ وہ اس بات پر مطمئن تھی کہ ناکامی کے باوجود اسے فلموں میں کام مل رہا تھا، جس سے اس کی امید روشن تھی۔ شاید انہی دنوں ایک فلم ساز کے دفتر میں ہدایت کار حسن طارق چند دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا رہے تھے کہ ان کی گفتگو میں رانی کا ذکر آ گیا۔ شرکائے گفتگو نے رانی کو منحوس اداکارہ قرار دیتے ہوئے اسے برا بھلا کہا، اور یہ بھی کہا کہ اچھا ہی ہوا جو کمال نے رانی سے شادی نہیں کی، ورنہ اس کی نحوست اسے بھی لے بیٹھتی۔ یہ تمام باتیں حسن طارق کے دل پر نشتر کی طرح لگی۔ شاید انہیں رانی کے ساتھ حد سے زیادہ ہمدردی تھی یا کچھ اور کہ انہوں نے شرکائے گفتگو کی رائے سے اختلاف کرتے ہوئے کہا، میرے خیال میں رانی ایک ٹیلنٹڈ اداکارہ ہے، اس کی قسمت ہی خراب ہے، مگر شکل و صورت اور اداکاری تو بہت اچھی ہے۔ مجھے یقین ہے جس دن اسے اچھی کہانی اور اچھا ہدایت کار مل گیا وہ ہٹ ہو جائے گی۔ گفتگو برخاست ہو گئی، لیکن حسن طارق کے ذہن میں اپنی ہی بات اٹک کر رہ گئی اور وہ رانی کے مستقبل کے بارے میں فکر مند ہونے لگے۔ رانی مختار بیگم کے احسانات کے بوجھ تلے دبی تھی، جس نے اس کی ماں کی طرح پرورش کی تھی، اسے زمانے کے طور طریقے سکھائے، اعلیٰ سوسائٹی کے آداب سے روشناس کرایا، اور سب سے بڑھ کر اسے رقص کی تربیت دی اور فلموں میں متعارف کرانے کے لیے سفارش کی۔ لیکن جب مختار بیگم ایک نجی دورے پر بیرون ملک گئیں تو رانی نے احسان فراموشی کرتے ہوئے مختار بیگم کا گھر چھوڑ کر ایک الگ گھر لے لیا، جہاں وہ اپنی حقیقی والدہ اقبال بیگم کے ساتھ رہنے لگی۔ اسے خون کی کشش یا ممتا کا تقاضا کہیں یا کچھ اور، حقیقت یہ تھی کہ جس درخت کی دیکھ بھال اور پرورش کسی اور نے کی، جب اس پر پھل لگنے لگا تو خون کے رشتے جاگ اٹھے اور اس پر حق جتانے لگے۔ جب مختار بیگم بیرون ملک سے واپس آئیں اور انہیں حقیقت حال معلوم ہوئی تو انہیں دھچکا ضرور لگا، مگر انہوں نے رانی سے اس کی شکایت نہ کی، اور نہ ہی رانی سے متعلق ان کی چاہت اور محبت میں کوئی کمی آئی۔ بالآخر رانی کو 1967 میں وہ کامیابی مل ہی گئی جس کی وہ متلاشی تھی۔ اگرچہ اس سال اس کے ریلیز ہونے والی 8 فلموں میں سے 7 کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا تھا، جن میں کاسٹیوم فلم نادرہ، جس میں رانی نے حبیب کے مقابل ٹائٹل رول ادا کیا، ہدایت کار خلیل کیسر کی حکومت، ایکشن فلم کافر، ہدایت کار نذیر اجمیری کی شب بخیر، ہدایت کار ریاض احمد کی بے رحم، حسن طارق کی ذاتی فلم یتیم، جس میں جگنو نامی بچے نے ٹائٹل رول ادا کیا، اور ہدایت کار عزیز میرٹھی کی ستمگر شامل تھی۔ لیکن ہدایت کار حسن طارق کی رومانٹک اور میوزیکل تخلیق دیور بھابھی کی سپر ہٹ کامیابی نے رانی کو وہ مقام عطا کر دیا جس کی وہ حقدار تھی۔ فلم کے مرکزی کردار رانی اور وحید مراد نے ادا کیے، جبکہ دیگر نمایاں اداکاروں میں صبیہ خانم اور سنتوش کمار شامل تھے۔ اس فلم کی کہانی دیور اور بھابھی کے لازوال اور پاکیزہ رشتے کے گرد گھومتی تھی۔ دیور کے روپ میں وحید مراد اور بھابھی کے کردار میں صبیہ خانم جلوہ گر ہوئے۔ سنتوش پروڈکشنز کے بینر تلے تیار ہونے والی دیور بھابھی کی فلم ساز صبیہ خانم تھی۔ فلم کی کہانی عرش لکھنوی نے لکھی، مکالمے علی سفیان آفاقی نے تحریر کیے، فلم کا میوزک ماسٹر عنایت حسین نے ترتیب دیا۔ دیور بھابھی کے بعض گیت بے حد مقبول ہوئے، جن میں احمد رشدی کا گایا 3 چیئرز فار بھابھی ہپ ہپ ہرے اور وحید مراد رانی پر فلمایا گیا گیت اے رات بتا کیا ان سے کہیں شامل تھے۔
حسن طارق نے سچ ہی کہا تھا کہ جس دن رانی کو اچھی کہانی اور اچھا ہدایت کار میسر آ گئے وہ ہٹ ہو جائے گی۔ پھر اس چیلنج کو بھی انہوں نے خود پورا کیا۔ اس سے 2 سال قبل رانی کی محمد علی کے ساتھ سوشل فلم ہزار داستان ہٹ ہوئی تھی، جس میں رانی پر نعتیہ کلام بے سہاروں کے سہارے یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہیں فلمایا گیا۔ لیکن رانی کے کیریئر میں ہزار داستان وہ کردار ادا نہ کر سکی جو دیور بھابھی نے کیا۔ 1968 میں رانی کو گجرات کے بھٹی برادران کا ساتھ اس قدر راس آیا کہ وہ راتوں رات پنجابی سنیما سکرین کی صف اول کی اداکارہ بن گئی۔ فلم چند مکھنا میں ایک الڑ مٹیار کے روپ میں اسے عوام سے ملنے والی پذیرائی نے فلمی دنیا میں تہلکہ سا مچا دیا۔ خوش بختی نے رانی کی نحوست کے تمام داغ دھو ڈالے۔ فلم کے ٹائٹل رولز سدھیر اور عنایت حسین بھٹی نے ادا کیے، جبکہ ہدایت کار کیفی تھے۔ چند مکھنا سپر ہٹ بلکہ گولڈن جبلی ثابت ہوئی۔ فلم کی کہانی پنجاب کی زندگی کی عکاسی کرتی تھی۔ حزین قادری کے لکھے کئی گیت بے حد مقبول ہوئے، جن کو جی اے چشتی نے میوزک دیا۔ عنایت حسین بھٹی اور مالا کی آوازوں میں الگ الگ گایا اور رانی اور عنایت حسین بھٹی پر فلمایا گیا یہ گیت اور چند میرے مکھنا کہ ہنس کے ایک پل ادھر تکنا اس قدر مقبول ہوا کہ اس کی بازگشت آج بھی سنائی دیتی ہے۔ چند مکھنا کی مقبولیت کے بعد ہدایت کار ایم اے رشید کی رومانٹک اور میوزیکل فلم دل میرا دھڑکن تیری ریلیز ہوئی، جس میں وحید مراد، شمیم آرا اور رانی نے مرکزی کردار ادا کیے۔ لہری نے نہایت خوبصورتی سے ڈبل رول ادا کیے۔ کہانی کے مطابق امیر گھرانے کی لڑکی رانی وحید مراد کے ساتھ کالج میں پڑھتی ہے اور اسے پسند کرنے لگتی ہے، لیکن وحید مراد شمیم آرا جو اسی کالج میں پڑھتی ہے سے محبت کرتا ہے۔ جب رانی وحید مراد سے اظہار محبت کرنے کے بعد بے رخی پاتی ہے تو وحید مراد سے کہتی ہے کہ اسے جو چیز پسند آتی ہے اسے خرید لیتی ہے۔ نتیجتاً وحید مراد کی شادی رانی سے کر دی جاتی ہے۔ اس فلم میں رانی نے عمدہ اداکاری کا مظاہرہ کیا، جسے فلم بینوں نے بے حد پسند کیا۔ دل میرا دھڑکن تیری نے سپر ہٹ کامیابی حاصل کی۔ دیور بھابھی کی کامیابی کے بعد حسن طارق نے ایک اور سوشل فلم بہن بھائی کے نام سے بنائی، جس میں رانی کو ندیم کے مقابل پیش کیا گیا۔ یہ فلم بھی مقبولیت کے اعتبار سے سپر ہٹ ہوئی۔ اس کے ایک گیت ہیلو ہیلو مسٹر عبد الغنی نے مقبولیت کی تمام حدوں کو عبور کیا۔ یہی وہ دور تھا جب حسن طارق کے دل میں رانی کی محبت چنگاری سے شعلہ بننے لگی۔ اس زمانے میں وہ ایمی مینوالا کے شوہر تھے اور اس سے قبل نگہ سلطانہ کو طلاق دے چکے تھے۔ ایمی مینوالا حسن طارق سے بے پناہ محبت کرتی تھی۔ حسن طارق چوری چھپے رانی سے اس کے گھر ملتے تھے۔ رانی نے گلبرگ لاہور میں اداکار کمال کی رہائش گاہ کے عقب میں کرائے پر گھر لے رکھا تھا۔ رانی اور حسن طارق کی ملاقاتوں اور قربت کے قصے مشق کی طرح فلمی دنیا میں پھیل رہے تھے، جس سے ایمی مینوالا بہت پریشان تھی۔ ایک دن ایمی نے حسن طارق کو رانی کے گھر سے دریافت کر لیا، جس کے بعد ان کے رشتے میں دراڑ پڑ گئی جو بڑھتی بڑھتی علیحدگی پر ختم ہوئی۔ حسن طارق اب فیصلہ کرنے میں آزاد تھے۔ رانی حسن طارق کا ایک موسم کے حوالے سے بے حد احترام کرتی تھی، کیونکہ حسن طارق وہ شخص تھے جنہوں نے رانی کی قسمت کو چمکایا تھا۔ جب حسن طارق نے رانی سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا تو وہ انکار نہ کر سکی، حالانکہ حسن طارق اس سے 20 سال بڑے تھے۔ سب سے بڑھ کر یہ بات کہ وہ اس سے قبل 3 شادیاں کر چکے تھے۔ چند مکھنا کے بعد بھٹی برادران نے جب اگلی فلم سجن پیارا کے نام سے شروع کی تو انہوں نے پھر رانی کو ہیروئن کے طور پر لیا۔ اس فلم میں کیفی نے ہدایت کاری کے ساتھ ساتھ پہلی مرتبہ اداکاری بھی کی۔ سجن پیارا میں بھی رانی اور عنایت حسین بھٹی کا پیئر بنایا گیا۔ یہ فلم بھی سپر ہٹ رہی۔ رنگیلا نے بھی رانی کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے اسے اپنی پہلی فلم دیا اور طوفان میں ایک رول دیا۔
1970 میں بھٹی برادران نے ایک اور سپر ہٹ پنجابی فلم جند جان بنائی۔ ہدایت کار کیفی نے اس فلم میں بھی رانی اور عنایت حسین بھٹی کو خوبصورت انداز میں پیش کیا۔ جند جان اپنے دور کی ایک بہترین تخلیق تھی جس کے مصنف اور گیت نگار حزین قادری تھے۔ اس فلم میں بھی عنایت حسین بھٹی اور رانی پر ایک مشہور گیت جند آنکھاں کے جان سجنا شالا رویں جوان سجنا خوبصورتی سے فلمایا گیا۔ بھٹی برادران کی فلموں چند مکھنا، سجن پیارا اور جند جان کی بے مثال کامیابی نے رانی کو پنجابی فلموں کی صف اول کی ہیروئنوں میں لا کھڑا کیا۔ رانی اپنے پرکشش فگر، معصومانہ شکل اور حقیقت کے قریب اداکاری کرنے کی وجہ سے پنجابی فلموں کی منفرد اداکارہ سمجھی جانے لگی تھی، بلکہ نغمہ اور فردوس کے بعد تیسری مقبول ترین ہیروئن بن گئی۔ جند جان کے بعد اگلی سپر ہٹ فلم ہدایت کار وحید ڈار کی مکھڑا چن ورگا تھی، جس میں رانی نغمہ، حبیب اور یوسف خان کے ساتھ جلوہ گر ہوئی۔ اس کا ڈائیلاگ غریب جو ہوئے بہت مقبول ہوا۔ فلم سازوں اور ہدایت کار ظفر شباب نے پنجابی فلموں میں رانی اور عنایت حسین بھٹی کی جوڑی کی مقبولیت کو دیکھتے ہوئے ان کو لے کر پنجابی فلم کوچوان بنائی۔ کوچوان کا ٹائٹل رول عنایت حسین بھٹی نے ادا کیا۔ فلم ہٹ ثابت ہوئی۔ نظر شباب نے بھی اپنے بھائی ظفر شباب کی دیکھا دیکھی سجن بیلی کے نام سے ایک پنجابی فلم بنائی، جس میں رانی اور عنایت حسین بھٹی کو مرکزی کردار دیے گئے۔ سجن بیلی اوسط درجے میں کامیاب رہی۔ اس دوران حسن طارق نے رانی کو ندیم کے مقابل اردو فلم شمع اور پروانہ میں پیش کیا۔ دونوں نے فلم کے ٹائٹل رول نہایت عمدگی سے ادا کیے۔ شمع اور پروانہ حسن طارق کی ذاتی پروڈکشن تھی جو کامیاب رہی۔ مسلمانوں اور منگولوں کے درمیان دشمنی پر مبنی ہدایت کار اسلم ڈار کی فلم آخری چٹان میں رانی نے نصر اللہ بٹ کے مقابل ہیروئن کا رول ادا کیا۔ یہ فلم بھی ہٹ رہی۔ 1970 میں ریلیز ہونے والی ہدایت کار حسن طارق کی فلم انجمن نے رانی کو فن اور مقبولیت کے عروج پر پہنچا دیا۔ اس فلم میں ایک طوائف زادی کا کردار رانی نے لاجواب انداز میں نبھایا، جو آخر کار اپنی محبت پر قربان ہو جاتی ہے۔ نثار بزمی نے انجمن کو بہترین میوزک سے آراستہ کیا۔ فلم کے تمام گیت بہت مقبول ہوئے، خصوصاً رونا لیلا کا گایا گیت دل دھڑکے میں تم سے یہ کیسے کہوں ہر زبان پر تھا، جو وحید مراد اور رانی پر فلم بند کیا گیا۔ اس گیت میں رانی کا رقص اور پرفارمنس عروج پر نظر آئی۔ انجمن کی بے مثال کامیابی کے بعد رانی کو کبھی پیچھے مڑ کر دیکھنے کی ضرورت نہ پڑی۔ اس کے بعد تہذیب اور امراؤ جان ادا میں رانی نے زندگی کی بہترین پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ تہذیب میں رانی نے پہلے خالصتاً گاؤں کی دیسی لڑکی اور بعد ازاں ایک ماڈرن لڑکی کے کرداروں میں زبردست اداکاری کی، جو مدتوں یاد رکھی جائے گی۔ امراؤ جان ادا میں بھی رانی نے اپنے حسن اور فن کے ذریعے غضب ڈھایا۔ خاص طور پر اس کے ایک گیت جو بچا تھا وہ لوٹانے کے لیے آئے ہیں نے بہت تہلکہ مچایا۔ رانی نے اپنی تمام تر حشر سمانیوں کے ساتھ اعلیٰ پرفارمنس کا مظاہرہ کیا۔ امراؤ جان ادا میں رانی کے کردار کو بالی ووڈ کی بڑی اداکارہ ریکھا نے بھی کاپی کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ رانی کی دھول کو بھی نہ چھو سکی۔ لوگوں نے رائے دیتے ہوئے کہا کہ ریکھا 10 بار بھی یہ رول کر لے تو بھی رانی جیسی پرفارمنس نہیں دے سکتی۔ اس کے بعد رانی نے ایک گناہ اور سہی، بہارو پھول برساؤ، ناگ بنی اور سوریا بھوپالی میں بھی یادگار اور عمدہ اداکاری کی۔ ناگ منی میں وہ وحید مراد سے محبت کرتی ہے اور اس محبت کی خاطر مصائب بھی جھیلتی ہے۔ فلم میں رانی کے رقص دیکھنے کے قابل تھے۔ رانی اردو فلموں کے ساتھ ساتھ پنجابی فلموں میں بھی مصروف تھی۔ بھٹی برادران کی دنیا مطلب دی میں بھی رانی نے بہترین کام کیا۔ وہ عنایت حسین بھٹی سے کہتی ہے، اپنا گھر نالے جگ سارا چھڑ کے آئی میں تیرے پیچھے سدھا چیر کڈ کے ہن تے من جا میں تیری ہاں،
یہ وہ دور تھا جب رانی نے اپنے پرکشش چہرے، دل فریب اداؤں اور خوبصورت مسکراہٹ سے فلم بینوں کو پاگل بنائے رکھا۔ حسن طارق سے شادی کے بعد قدرت نے رانی کو بیٹی کی نعمت سے نوازا، جس کا نام اس نے رابعہ رکھا۔ شادی کے بعد بھی رانی حسن طارق کی فلموں سمیت اردو پنجابی فلموں میں کام کر رہی تھی۔ انہی دنوں دونوں میں اختلافات پیدا ہو گئے اور ان کے تعلقات میں ان بن رہنے لگی، جو راکھ میں دبی چنگاری کی طرح ایک دن اچانک شعلہ بن کر بھڑک اٹھی۔ چنانچہ حسن طارق نے طیش میں آ کر فلم دیدار کی شوٹنگ کے موقع پر رانی کو طلاق دے کر اپنی عقد سے آزاد کر دیا۔ رانی اس فیصلہ پر بہت دل برداشتہ ہوئی، لیکن اسے قسمت سمجھ کر قبول کر لیا۔ رانی نے اپنی تمام تر توجہ اپنے فلمی کیریئر پر مرکوز کر دی۔ اردو فلموں میں رانی کی کمال وحید مراد اور شاہد کے ساتھ جوڑی کو پسند کیا گیا، جبکہ پنجابی فلموں میں اسے عنایت حسین بھٹی، یوسف خان اور علی اعجاز کے ساتھ شہرت ملی۔ رانی حسن طارق کے دیے درس سے نکلی ہی تھی کہ فیصل آباد سے تعلق رکھنے والے سینما اونر اور فلم ساز جاوید قمر نے رانی پر مہربانیاں شروع کر دیں۔ پھر اسے اپنی لچھے دار باتوں کے ذریعے شیشے میں اتارنے لگا، بلکہ تارے توڑنے کے دعوے کرنے لگا۔ رانی کو ایک مخلص شریک سفر کی ضرورت تھی۔ اگرچہ جاوید قمر بھی پہلے سے شادی شدہ تھا، مگر رانی نے حالات سے سمجھوتا کرتے ہوئے جاوید قمر کی شادی کی پیشکش کو قبول کر لیا۔ جاوید قمر نے چند دن کی لذتیں حاصل کرنے اور رنگ رلیاں منانے کے بعد رانی کو اکیلا چھوڑ دیا۔ اسی دوران رانی کو کینسر کی تشخیص ہوئی تو جاوید قمر نے اسے طلاق دے دی۔ رانی ایک مرتبہ پھر اعتماد کے سانپ سے ڈسی گئی۔ شاید وہ چہروں کے پیچھے چھپے اصل چہروں کو پہچاننے سے آری تھی۔ پھر وہ علاج کی غرض سے لندن چلی گئی، جہاں اس کی زندگی میں مشہور کرکٹر سرفراز نواز کی انٹری ہوتی ہے۔ اگرچہ سرفراز نواز بڑے اکھڑ اور ضدی مزاج کے انسان تھے، لیکن انہوں نے ہاسپٹل میں رانی کی بہت خاطر خدمت کی۔ رانی پہلے بھی ایسے خدمتگار مردوں سے دھوکہ کھا چکی تھی اور اب وہ پھونک پھونک کر قدم رکھنا چاہتی تھی۔ بالآخر سرفراز کی خدمت اور جذبات نے اسے موم کر دیا، چنانچہ دونوں رشتہ ازدواج میں بندھ گئے۔ سرفراز نواز نے پاکستان کی سیاست میں حصہ لینا شروع کیا تو رانی فرما بردار بیوی کی طرح اس کی مدد کرنے لگی۔ سرفراز نواز نے جب لاہور سے الیکشن میں حصہ لینے کا اعلان کیا اور اپنا انتخابی نشان بلہ رکھا تو ان کے مخالفین نے نہایت شرمناک نعرے تخلیق کیے، جن سے رانی کو سرفراز نواز کی انتخابی مہم چلانے کے دوران اکثر واسطہ پڑتا۔ ان میں ایک مشہور نعرہ کچھ اس طرح تھا: اتے اللہ تھلے بلہ، کمائے گی کنجری کھائے گا دلہ۔ ان تمام شرمناک اور حوصلہ شکن نعروں کے باوجود رانی نے حوصلہ نہیں چھوڑا اور ڈور ٹو ڈور جا کر انتخابی مہم مکمل کی، جس کے نتیجہ میں سرفراز نواز نے الیکشن میں کامیابی حاصل کر لی۔ کچھ عرصہ بعد رانی کے سرفراز نواز سے بھی اختلافات ہو گئے اور سرفراز نواز نے رانی سے فاصلہ اختیار کر لیا۔ اسی دوران رانی کا مرض شدت اختیار کر گیا اور وہ دنوں میں موت کی وادی کی جانب جانے لگی۔ افسوس اس بات پر تھا کہ وہ تمام عمر باوفا مرد کی تلاش میں رہی، مگر اسے جو بھی ملا اس نے اپنا ہی الو سیدھا کیا۔ اسے رانی کی سادگی یا بھول پن کہہ لیجئے کہ وہ بے وفا مردوں کا شکار بنتی رہی۔ شاید اس دکھ کی کوکھ سے کینسر جیسی موذی بیماری نے جنم لیا تھا، جس سے نبرد آزما ہوتے ہوتے وہ 27 مئی 1993 کو صرف 46 سال کی عمر میں زندگی کی بازی ہار گئی۔ وہ 1988 تک فلمی دنیا میں سرگرم رہی۔ رانی کی فلموں پر تفصیل سے بات کسی اور ویلاگ میں کریں گے۔